السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس میرا عظیم رسول، عظمت والا رسول. من انفسکم، تم ہی انسانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، شاق ہے، گراں ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا. حریص علیکم، بہت حریص ہے تمہاری بلائی پر، تمہاری اچھائی پر. بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ. رؤوف الرحیم، نہایت ہی شفقت سے پیش آنے والا، بہت ہی مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فرما دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ الا ہوا، مگر وہی ہے عبادت کے لائق. توکلت وہو رب العرش العظیم، مگر وہی ذات اللہ تعالیٰ کی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی ہے رب عرش عظیم کا. قرآن کریم کی سورہ توبہ ہے.
11واں پارہ ہے اور اس کی دو آیات آیت نمبر 128 اور 129 ہے۔ تساں دوستاں نے میری زبان دے وچوں سوال فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نو اس آیت مبارکہ کی روشنی اندر میں بیان کراں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تو مراد آپ کی وہ پاکیزہ زندگی کے پہلو جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر کچھ عرصہ مکہ معظمہ کے اندر گزاریا اور کچھ عرصہ آپ نے مدینہ منورہ اندر گزاریا، اور پھر اللہ کی طرفوں آپ کو بلاوا آیا اور جس بلاوے کو آپ نے قبول فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کا ترجمہ عام فہم تھوڑی زبان کے اندر کہ اللہ فرماتے نے کہ البتہ تحقیق میرا رسول تواڈے ہی وچوں، یعنی تسی انسان ہو تو میں اپنا رسول آخری پیارا پیغمبر جو کہ بڑی عظمت والا رسول ہے وہ تواڈی جنس دے وچوں تواڈی اولاد دے وچوں فرمایا میں تواڈے اندر کلیا ہے، اور اس میرے پیغمبر کا ایک خاصہ ہے، وہ یہ صفت ہے اگر ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آوے، پریشانی آوے، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ تکلیف نو انج سمجھتے ہیں جویں وہ تکلیف، وہ مشکل، وہ مصیبت، وہ پریشانی میں محمد کو آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بڑی گراں گزرتی ہے، آپ سے بڑی پریشان گزرتی ہے کہ اے ایمان والے کو کوئی تکلیف آوے، کوئی پریشانی آوے، کوئی دکھ آوے، کوئی درد آوے، پر میں محمد کو برداشت نہیں کرتا۔ حریص علیکم، اور پیغمبر اس بات پہ حریص ہے، اس بات کا لالچ ہے میرے پیغمبر کو کہ اے لوگ فرمایا کہ بھلائی اندر رہن، اچھائی اندر رہن، اور انہاں کو کوئی برائی سرزد نہ ہوئے، کوئی ایسا کام میرے امتی کو سرزد نہ ہوئے جہدے کرم دے نال انہاں دا خالق مالک رازق رب العالمین کتے ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا رؤوف الرحیم، فرمایا بڑا ہی شفقت نہ پیش آنے والا اور مہربان، فرمایا میرا رسول ہے۔ ایمان والے کے حق اندر بناری یہ ہے کہ اگر محبوب اگر پھر بھی کہ لوگ تواڈے والوں منہ موڑ لین، تواڈی نبوت اور رسالت تے ایمان نہ لیاون اور تانوں برا بھلا کہن تے میرا محبوبہ گھبراوی نہ، پریشان نہ ہووی، بقول کہہ دیں حسبی اللہ اور میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اللہ کو سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت لائق نہیں ہے، میں اس سے رب العالمین کی ذات پہ اکیلی سے بھروسہ کرنا ہے۔ وہ رب العرش العظیم جڑی ذات عرش عظیم کی مالک ہے۔ حضرت واسطہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان پیغمبر بیان کرتے ہیں، اور اس فرمان پیغمبر کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے اندر، یعنی جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر کا حسب اور نسب بیان کیا گیا ہے، اس مقام پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کہنے لگے میرے صحابہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم، فرمایا اے میرے صحابہ واصطفانی من بنی ہاشم، فرمایا اللہ کریم نے
مینوں چن لیا کنانا جو اولاد اسماعیل دے وچوں اور چن لیا قریش کو کنانا دے وچوں اور پھر چن لیا قریش کو خاندان بنو ہاشم دے وچوں اور مینوں چن لیا اللہ کریم بنی ہاشم دے وچوں اللہ اکبر اپنا قبیلہ اپنا خاندان اپنا حسب نسب اللہ نے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان جو بیان کیتا فرمایا لوگوں میرا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام عبداللہ ہے دادے کا نام عبد المطلب ہے اور میرے دادے کے باپ کا نام ہاشم ہے ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے عبد مناف کے باپ کا نام قصی ہے قصی کے باپ کا نام کلاب ہے کلاب کے باپ کا نام مرہ ہے اور مرہ کے باپ کا نام کعب ہے کعب کے باپ کا نام لوئی ہے اور لوئی کے باپ کا نام غالب ہے غالب کے باپ کا نام فہر ہے فہر کے باپ کا نام مالک ہے مالک کے باپ کا نام نظر ہے اور نظر کے باپ کا نام کنانا ہے اور کنانا کے باپ کا نام خزیمہ ہے خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ ہے مدرکہ کے باپ کا نام الیاس ہے الیاس کے باپ کا نام نظر ہے اور نظر کے باپ کا نام نزار ہے نزار کے باپ کا نام ماد ہے اور ماد کے باپ کا نام عدنان ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا نسب بیان کیتا اپنا خاندان بیان کیتا اپنے بڑکیاں کا نام دسیا کہ میرے بڑیجاں کا اے نام ہے اللہ اکبر میں فلاں کا بیٹا اور میرا باپ فلاں کا بیٹا اور میرا دادا فلاں کا بیٹا میرا پردادا فلاں کا بیٹا اللہ اکبر ایک خاصہ اولاد آدم کا ہے آدم کے بیٹے کا ہے اور آدم کی جنس کا ہے حضرت انسان کا ہے اور اگر اللہ کے پیغمبر نوری ہوتے تو جاؤ اور جبریل نوری ہے میکائیل نوری ہے اسرافیل نوری ہے اسرائیل نوری ہے انہوں کو اپنا حسن نسب کے ذرا بیان کرے اپنے باپ کا اپنے دادے کا نام کے ذرا بیان کرے اپنا شجرہ نسب کے بیان کرے اللہ نے پیارے پیغمبر فرماتے میرے صحابہ میرے باپ عبداللہ انہاں کی والدہ صحابہ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میری دادی دا نام دادی صحابہ دا نام فاطمہ ہے فاطمہ بیٹی ہے فرمایا سحر دی اللہ اکبر اپنی دادی کا نام دسیا عبداللہ کی والدہ کا نام اور فرمایا کہ عبد المطلب کی بیوی سی عبد المطلب کی بیوی آپ نے دادا جان دی اور طبقات میں ساتھ پر اس کا حوالہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اللہ نے پیارے پیغمبر خود بھی پاک نے آپ کا بچپن پاک ہے آپ کی جوانی پاک ہے آپ کا بڑھاپا پاک ہے اور میرے نبی کا مکے کی زندگی پاک مدینہ منورہ کی زندگی پاک آپ سفر اندر پاک حضر اندر پاک اور آج اپنے روضہ مبارک کے اندر بھی پاک ہی لیتے ہوئے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس میں اطہر دے کوئی مکھی بیٹھ سکتی مکھی پلید ہے نجس ہے جس کھانے اندر پہلے توڑا وہ کھانا کھان دل کرتا ہے نہیں کرتا کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کا جس میں اطہر مجسمہ بابرکت اور خوشبوؤں نے ہلے آتے صحابہ کہتے ہیں سانو پوچھنا نہیں سی پہنتا کا کدھر اولاد گئے نے اور راہ وہی دس دیاں سن کائنات کا نبی یہ تو نہیں لگ گئی آئے بدکا والا نبی البکا والا نبی بسر کے جامع سوڑیا محبوبہ اللہ نے پیارے پیغمبر اپنا تعارف کراتے صحابہ در بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا میرے صحابہ سوڑ لو اللہ نے میرے 9
تائے بنائے نے، 9 چاچے تائے بنائے نے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زبان کو بیان کرتے ہیں، میرے صحابہ، میرے ایک تائے کا نام حارث ہے، ایک کا نام زبیر ہے، فرمایا ایک میرے چاچے کا نام ابو طالب ہے، فرمایا ایک چاچا جنہوں سید الشہداء امیر حمزہ کیا جاتا ہے، شہیدہ کا سردار بڑا چھڑیا اللہ کریم نے، اور امام دولت روازی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پنجواں میرا تایا عبداللہ بلے، ابو لہب ہے جنہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ولادت دنیا میں اور دی، آپ کا میلاد بنایا، آپ کی بڑی خوشیاں کی دیا، حتیٰ کہ اپنی لونڈی سہیبہ نے آزاد کی تھی۔ میں بھتیجے محمد کی کہنے لگا بڑی خوشی ہے، انہیں خوشی بنائی محمد بن عبداللہ دی، انہیں خوشی بنائی محمد بن عبداللہ دی کہ اللہ نے من بھتیجا محمد عطا کیتا ہے، جنہوں اللہ کے پیارے پیغمبر نے آگیا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہاں۔ اس ویلے یہ تیور بدل گئے، یہ غصہ چڑھ گیا، یہ پیٹ اندر وٹ پین لگ گیا، ابو لہب تائے دے اندر چہرہ سرخ ہو گیا، ابو لہب کا غصے میں جان کے کہتا ہے تبت لک یا محمد، اور بھتیجا نعوذ باللہ، دیکھو کتنے لفظ سبق ہے اس میلاد منان والے نے، اور نبی دی ولادت دیا خوشیاں منانے ہوئے ہیں، اللہ نے پیارے پیغمبر دی ولادت کی خوشی اندر مٹھائیاں تقسیم کرنے ہوئے ہیں، اپنی لونڈی سہیبہ اعلان کرنے ہوئے ہیں کہ چلو میرے پیارے پیغمبر نے کوہ صفا پہ بیٹھ کے یہ گل کہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او مکے والےو، او میرے خاندان والےو، او میرے قبیلے والےو، او میرے اپنے بیگانےو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تھوڑے سارے دے ول اللہ کا رسول بنا کے گھلیا گیا جے، میں رب دا رسول ہاں، میری رسالت میں ایمان لے آؤ، میں رب دا رسول بن لو۔ اللہ اکبر، مینوں اس ذات نے اپنا رسول بنا کے گھلیا جے، اللہ کے نبی کے ذات نے گھلیا ہے، فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا جیڑی بادشاہی آسماناں دے اندر زمیناں دے اندر، فرمایا جیڑی ملک دے اندر زمین و آسمان کا سارا نظام ہے، لا الہ الا ہوا، اور مکے والو میرے خاندان والو چاچیوں بتاؤ، کان کھول کے سن لو میرے قبیلے والو خاندان والو، لا الہ، مشرق کو لے کے مغرب تک، فرمایا زمین و آسمان کے اندر اللہ کو سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کو سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کو سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کو سوا پوجا تے پرستش کے لائق نہیں کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی ذات نہیں ہے رب کو سوا، اور جہدے نام کی نظر نیاز دی جاوے، جہدے نام دا چڑھاوا چاڑیا جاوے، اور جہدے کو جا کے مرادہ منگیاں جان، جہدے کو جا کے اولادہ منگیاں جان، کوئی ساڑھے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے اللہ کو سوا، یحیی کوئی زندہ کرنے والا، ویمیتو کوئی مارنے والا، فآمنوا باللہ ورسولہ، کان کھول کے سن لو، یہ بات اپنے دل پہ نوٹ کر لو، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، تو میں پیغمبر محمد دی رسالت تے بھی ایمان لے آؤ۔ یہ رابطہ قرآن بیان کر رہے ہیں، فرمایا میں امت کے والے میں محمد کی رسالت کو مان لو، نبی الامی اللہ دی
مینو اللہ دا نبی مان لو نبی الامی اللہ دی امی کنوں کیا جاتا ہے اور جڑا ساریا خوبیاں دا مالک ہوئے ساریا صفتاں دا مالک ہوئے اور جیدیاں خوبیاں جیدیاں صفتاں اور جیدیاں تعریفاں اپنے بھی کرن بیگانے بھی کرن سجن بھی کرن دشمن بھی کرن مشرق والے بھی کرن مغرب والے بھی کرن جنوب والے بھی کرن شمال والے بھی کرن انبیاء بھی کرن اولیاء بھی کرن انبیاء بھی کرن اسبیاء بھی کرن جنیا سارا جگ تعریفہ کرے فرمایا اور نبی الامی اللہ دی کیا جاتا ہے اور امی نبی کیا جاتا ہے میں ان پڑھ نبی ترجمہ نہیں کرنے والا میں حدیثہ دا وکیل ہاں اے حدیث جمان دا میں ترجمان ہاں اے اپنے عقیدے صحیح کر لو ساڑی دعوت کی ہے ساڑی للکار کی ہے ساڑا منشور کی ہے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دے رہا گستاخی کرنے والا ہے بے ادبی کرنے والا ہے او مومن ہونا دے دور دی گل ہے او بندہ مسلمان بھی نہیں ہے او تے مسلمان کہلانے دا بھی حقدار نہیں جو اللہ کے پیغمبر کے بارے گستاخیاں کرے تو بے ادبیاں کرے آپ کی ذات کے اندر نقص کٹے فرمان نبی الامی الذی یؤمن باللہ و کلماتہ ایمان لیا اللہ کی ذات کے اوپر و کلماتہ انہیں کلمات کے اوپر واتبعوہ پیر بھی کر لو عملی طور پہ من کے وفا دو لعلکم تہتدون تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ گل کہی کوئی صفا دی پہاڑی اوپر کہنے لگے محمد یہ تیری نبوت رسالت نے ایمان لے آئی ہے تیرے رب دا رسول من نہیں ہے رب دا سچا نبی من نہیں ہے کہ سانوں کی ملے گا فرمایا لعلکم تہتدون فرمایا تسی ہدایت پا جاؤ گے سیدھے راہ پہ چل پو گے اور ادھر نال میں تمہیں خوشخبری دینا ہاں تملک العرب والعجم زمین و آسمان دے خزانے اللہ کریم تہاڈی چولی اندر پا دے گا زمین و آسمان دی ہر نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کو عطا کر دے گا تہاڈے مقدر اندر لکھ دے گا تہاڈی چولی اندر پا دے گا وہ ایک باری اللہ کی توحید تے تو میں پیغمبر کی رسالت تے ایمان لے آ کے بالکل تے صحیح میں داسے رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جتوں اللہ میں جانتے ہیں رامائی دس دیا سونا اتوں نتی لگ گیا ہے خوشبوؤں دے ہلے آتے اللہ کے پیارے پیغمبر دا جسم جڑا اتنا خوشبودار ہے اتنا معطر ہے اللہ اکبر جویں کوئی عطار خوشبو بکھیرنے والا خوشبو فروخت کرنے والا میں بے کیا کرنا ہے وڈے بھرا ساون مہینے سانو تانا مار دیو کہ نبی نو وڈا بھرا سمجھدے نے اے گستاخ رسول نے گستاخ نبی نے میں کہنا وڈے بھرا نو ساون مہینے اور مچھر وڈ وڈ کھاوے اور وڈے بھرا نو ساون مہینے اور یوسف صاحب پلیکے دور ہو جانا رہا تیرے پلیکے دور ہو جانا تر میرا پتہ چل جائے میرا قیدہ کیے سوڑے محمد دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم آسوڑ میری زبان دے بچاؤ اے بڑے قرآن ساون مہینے اور مچھر وڈ وڈ کھاوے تو پاک محمد سرور سونا اور بکی نیڑے نہ آوے جیڑا شان نبی دا وڈے بھرا جنا اور جیڑا
شان نبی دا وڈے بھرا جنا پجان دے لگ لان دیو اس کمینے دے او کانا منہ اس شیطان دے انشاءاللہ او دی قبر بھی بلدی رہے انشاءاللہ او دی قبر بھی بلدی رہے او دے گستاخ نبی سلطان دائے جڑا شان نبی دا جان دا نہیں اور دشمن رب رحمان دائے کتا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتا سونا نام محمد جب عاشق موتی علاوے ایک لب دوجے لب دے تائی اور گھٹ گھٹ جبیاں ہی پاوے جے نا اعتبار کسے نو آوے جے نا اعتبار کسے نو آوے خودی آکے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صرف لگی تائی جاوے اللہ اکبر آسمان تو معلوم دیئے کہ میرے سونے نبی دا شان سننا ہی ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا میرا پیغمبر میرا رسول فرمایا کہ اولاد آدم کے وچوں جن سے انسان وچوں اور فرمایا میرا پیغمبر ایسا تو اٹھنا پیار کرنے والا تو اٹھنا محبت کرنے والا تو اٹھنا شفقت نہ پیش آنے والا تو انہوں دکھ آوے تو انہوں تکلیف آوے پریشانی آوے تو میرے سونے نبی کو چلی جاندی چلی جاندی ویکھی جاندی نہیں ہے فرمایا اس واسطے حریص میرے پیغمبر کو ایک کوئی حرص ہے ایک کوئی لالچ ہے کہ یہ لوگ سارے کلمہ پڑھ کے میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لیں اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیں میں محمد اگے گیا ہوں پھر میرے پیچھے پیچھے ہوئے اور میں جنت میں لے کے جانا ہوں اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں میری یہی خواہش ہے میرے صحابہ کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں اور میں جنت رہ پا گیا جنت کا وارث بنا دیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا فرمایا میرے 9 چاچے تائے ہیں فرمایا حارث سب تو بڑا پھر زبیر پھر ابو طالب امیر حمزہ اور ابو لہب پھر چھڑا جڑا النہداک 7واں المکوم 8واں زرار تے 9واں فرمایا میرا چاچا جڑا بڑا ہی پیارا ہے جنہوں پاس کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا پیار اینی محبت جدو جنگ بدر ہوئی ہے نا اس وقت جنگ بدر کے اندر چاچا عباس اجے مسلمان نہیں سی تو چاچا عباس گرفتار ہو گیا صحابہ نے پھڑ لیا بیڑیاں پہنا دیا ہتھکڑیاں مار دیا تو لیا گیا نا سارے قیدیاں مکے کے کافراں جڑے گرفتار ہوئے سن میدان بدر کے اندر لیا کے مسجد نبوی کے سینج بٹھا لا مسجد نبوی کے سینج بٹھایا ایک مسجد نبوی کا سینج ایک کافراں واسطے حوالات بناتی جیل بناتی اللہ کے پیغمبر ایتھے کیوں بنائی فرمایا مسجد نبوی کے سینج بٹھاؤ انہاں اسی نماز پڑھیں گے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے فرمائے انہاں دے کان اندر رب دے قرآن دا آوازہ پہ گا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کسی کو ہدایت عطا فرما دے اللہ اکبر پتہ چلیا کافر ہوئے عقیدہ نجس ہوئے کہ وہ بھی اللہ نے گھر مسجد دے سین چ بہ سکتا ہے تو تواڈے نیڑے آئے گا کول آئے گا
وہ عقیدہ ہی گندا ہے نا، عقیدہ پلید ہے۔ انما المشرکون نجس، رب کا قرآن کہتا ہے کہ شرک کرنے والا انسان جڑا ہے نا، اللہ کی توحید ملاوٹ کرنے والا، وہ عقیدہ پلید ہے۔ انما المشرکون نجس، جو شخص اللہ کی ذات کو چھڑ کے کسی قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے اور کسی بڑی سے سجدہ کرتا ہے اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، حضرت انسان کو سجدہ کرتا ہے، بندہ ہو کے بندے کو سجدہ کرن دیا، تیرے نال کا تو مشرک کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ کتا کتے کو سجدہ نہیں کرتا، سور سور کو سجدہ نہیں کرتا، ایک بندہ ہو کے جو بندے کو سجدہ کرن دیا۔ زبان میں کہتا ہے میں سر کو سنبھالوں کے سجدہ کروں، مجھے تیری چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ اس مشرک نے کو اپنا سر سنبھالا نہیں جاتا۔ اور شدائیہ ہے سر جڑا ہے، ایک چہرہ جڑا ہے رب العالمین نے خود اپنے ہتھاں بنایا ہے۔ ایک وہ رب دے سامنے چھپا، اللہ نے در تے آ، انبیاء نے اولیاء نے مارا کھاتی ہیں، وطنوں پہ وطن ہوئے نے، اپنا جسم پتھرہ نہ تخلیق کرایا ہے کہ کائنات وہی ہو دسن واسطے کہ اللہ تو سوا تہاڈا ہور کوئی الہ عبادت لائق نہیں ہے۔ تہاڈیاں حاجات، تہاڈیاں مشکلات، تہاڈیاں پریشانیاں اللہ تو سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور جڑا خود مشکل اندر پھنس جاوے، جنوں خود مشکل آ جائے، جنوں خود مصیبت آ جائے، وہ کسی بھی مصیبت دور کر جوگا اے گل سمجھ آ گئی نا تو بس نجات ہو جائے گی، جنت وٹتا رہی۔ اگر عقیدہ تیرا درست ہو جائے، اگر تیرا عقیدہ درست نہ ہویا کہ رب کائنات کی قسمیں سن لے، پھر حسب نسب کام نہیں ہونا۔ کرے بندگی جائے بہشت چوڑا، آخر کی گل کرنا 100 رکھا سرے دے گنڈ، کرے بندگی جاوے بہشت چوڑا، قاضی پنڈتا دل سن سنائی۔ جے چوڑا ہو کے عیسائی ہو کے اللہ کو الہ مانے تے رب کی ذات کا شرک کرنے کو بعد آ جائے، حضرت عیسیٰ کو رب کا پتر نہ سمجھے، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نہ سمجھے، یہودی جڑے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھن، اللہ کا نبی منن، بس عیسیٰ کو اللہ کا نبی منن عیسائی لوگ، اور اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تیری ذات، تیرا تعارف، تیری پہچان یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر یہ عقیدہ کسی چوڑے کا بن جائے، کسی عیسائی کا بن جائے، یہودی کا بن جائے، رب کائنات کی قسمیں میں لکھ کے دینے تیار ہوں، وہ بندہ جہنم میں جا سکتا۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جس کو عقیدہ توحید اوپر موت آ گئی، اپنی طور پہ کمزوری بھی ہوئی، اللہ فرمانے نے کو بندہ اتنے گناہ لے کے میرے دربار میں حاضر ہو جائے، اے زمین و آسمان کا ساری فضا جڑی ہے، ساری مسافت گناہ بھری ہوئے، اللہ فرمانے نے میں چاہتی مارا گا، اگر اس میرے بندے نے میری ذات کا شرک نہ کیتا ہوا، کہ گناہ اتنے کہ زمین و آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال لگتا ہے پہلے آسمان پہ جان تک۔ فرمایا اتنے گناہ لے کے آئے، میری ذات کا شرک نہ کیتا ہوئے تو دوری رحمت کا معاف کر دیا گا۔ پر یاد رکھیا کہ میں شرک معاف نہیں کرتا، جڑا کسی قبر پہ سجدہ کرتا کرتا مر گیا، کسی دربار پہ سجدہ کرتا کرتا مر گیا، ورنہ اسے میں جنت حرام کر چھڑی ہے، اسے جنت حرام کر چھڑی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے کسی نبی نے، کسی ولی نے رب کے دربار کے اندر کوئی سفارش کرنی نہیں کرنی۔
اللہ سانو عقیدہ اپنا درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جہانا کی رحمت فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ماں کا نام آمنہ ہے، میں فرمایا آمنہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ آمنہ کا معنی ہے کہ امن والی ماں، جس سونے نبی نے آمنہ کا دودھ پیتا ہوئے امن کا پیغام دین والی، فرمایا میرا نبی جڑا ہے کرخت دل کے ہو سکتا ہے، وہ نبی جڑا ہے وہ تے مشفق ہے، مہربان ہے، وہ تے رؤوف الرحیم نبی ہے۔ فرمایا میری ماں کا نام آمنہ جے، تے فرمایا میری نانی کا نام وہب جے، فرمایا کہ رب مناب بن زہرہ بن کلاب بن مرہ جے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی والدہ والے پاسوں اپنا نانی کا بیان کرنے ہوئے نے، فرمایا میری نانی کا نام برہ ہے، برہ بنت عبداللہ بن عثمان، اور اللہ کے پیغمبر نے دسیا میری نانی کا نام ام حبیبہ بنت اسد ہے۔ اللہ اکبر، پھر پڑنانی بھی نانی کا نام اللہ اکبر برہ بنت عوف ہے۔ میرے نواز نبی دیاں 13 بیویاں سن، 13 نکاح کیتے اللہ کے پیارے پیغمبر نے، 11 آپ کے گھر وسدیاں رہیا، اور 12ویں بیوی جڑی سی انہیں طلاق لے لی، خلا لے لیا۔ اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا سی، اللہ نے انہوں حسن بڑا عطا کیتا سی، اور خدا نام سی اسماء بنت جون، اسماء بنت جون، اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا سی۔ نبی علیہ السلام نے باقی بیویاں ساڈیاں ماواں جڑیاں سن نا او دا حسن برداشت نہ کر سکدی، ساڈے ہوندیاں ساڈے اوپر یہ آ جائے کہ یہ نہ ہوئے کہ اللہ کا نبی یہ بن کے رہ جانا ہے، سانو پوچھا نہیں نا۔ اللہ اکبر، انہوں پٹی پڑھائی گا، پٹی پڑھا سی ہو گئی نہیں، بھولی نہیں ساری اماں، اماں ساری بھولی گئی۔ جدو آپ نکاح کیتا پہلی رات ہی آئی جدو آخر لگیاں، جدو اللہ کے پیغمبر میرے کمرے جان گے نا تو آخی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہنی ہے تھوڑے، اللہ کی پناہ چاہنی ہے تھوڑے کو۔ اللہ اکبر، بھولی سی ساری اماں، یہ نہیں گل جس ویلے آخی پتہ نہیں سی میں کی آخنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دوبارہ اللہ میں بچاوے تیری کو ہے، اللہ اکبر، یعنی انہیں یہ گل کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کو بڑا مانگ لیا طلاق مانگ لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جا جی تو ہونے کہہ گئی اعوذ باللہ منار کا پہلی رات کے فرمایا میں تینوں فارغ کرنا ہے۔ 13واں نکاح جڑا اللہ کے پیغمبر نے کیتا نا وہ رخصت بھی نہیں سی ہوئی، عملی طور پہ اللہ کے پیغمبر کے نکاح کے اندر 11 بیویاں آئیں۔ اللہ اکبر، جڑے نوری نے جبرائیل علیہ السلام میکائیل اسرافیل کوئی انہاں دی بیویاں دا نام دسے، انہوں نے کسی نے شادی کرائی اور بیاہ کرایا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب تو بڑی بیوی سادہ احمد دی ماں ساڈی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی عمر 40 سال دی ہے، ساڈی اماں جان دی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر 25 سال دی ہے۔ جدو آپ کے نال نکاح ہویا ہے اور جس ویلے وفات ہوئی ہے اس ویلے اللہ کے پیارے پیغمبر کی عمر 50 سال سی اور 65 سال کی عمر سی جناب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ پہلی بیوی ساڈی اماں خدیجہ، جس ویلے نکاح ہویا آپ اماں خدیجہ دے گھر آئے تو پہلی رات ہی لگے آن کے کہنے لگے خدیجہ مینوں لگتا ہے تیرا میرا نبھا نہیں ہونا،
تیرا میرا نبھا نہیں ہونا آتا کی گل ہے کیوں پریشان ہو نبھا کیوں نہیں ہونا آپ فرمان لگے تو ایڈی وڈی مالدار عورت ہے میں تو مسکین جو بندہ میرے کو شاید کوئی نہیں میں تو چولہے میں اگ بالنی ہوئے کہ میں بازار میں جا کے جڑے چھلڑ نے نا لکڑیاں دے چھوٹے چھوٹے وہ کٹھے کرن دیا ہوا میں وہ لیا کے چولہے تے پائے میں میرا تیرا کی جوڑ ہے ساری اماں کہن لگی میری آقا اب میری بھیڑا ذرا میری گل نوں غور نہ سنیا جی یہ تہاڈا خاوند تے پریشان ہوئے نا مالی لحاظ نال کہ تہاڈے کول زیور مال واہ سارا تہاڈے پیکیاں نے پایا ہے نا اب دیکھو ساری اماں کی کہن لگیاں میرے آقا میرے ہوندیاں ختیجہ جو میں پریشان ہو یہ کیڑی گل کر چلی ہے تیرا میرا نبھا نہیں ہونا اے مال مال ہے نا مال اونٹ نے بکریاں نے تے زیورات تے جنہ سرمایہ ہے یہ تے تہاڈا ہے ہی ہے وے یہ میرا نہیں ہے تو بعد اے جڑی ختیجہ دی جان ہے نا یہ بھی تہاڈے جوڑے تو قربان ہے میرا مال بھی تو میری جان بھی تہاڈے جوڑے تو قربان یہ اج تو بعد سارا کچھ تہاڈا ہی ہے تہانوں میرے کو اجازت لین دی لوڑ نہیں کسی کو کوئی شے دینی ہوے نا تے پڑھ کے دے چھڈیا کرو اللہ اکبر ایتھے ساڈے حضرت صاحب سن انہاں دے کول مہمان آ گئے تے او پتہ سی ہن بیگم صاحب والا کس طبیعت دی ہے انہیں چائے بازاروں منگوا لی چائے بازاروں منگوا لی مہمانوں کو بلانے واسطے انہیں سوچیا چلو بیگم کے برتن بڑے سونے ہیں بیگم کے بیڑی ہے نا تے الماری بھری ہوئی ہے پڑھے میں کہنے لگا پڑھے میں جا اپنی مامی کو کیوں تو تاپ دے وے برتن دے وے ذرا مہمانہ واسطے وہ کہنے لگی جس تو چاہ منگوائی نا تو کاپو بھی منگوا رہا میں تڑوانے وہ مہمان میرے والے دسن کہ حضرت صاحب کا گھر چ ویکھیا ہے کہ کنا لوگ یہ اوپریاں ہی ہوندیاں نے جہڑیاں اپنے خاوند نوں برتن نہیں دے سکدیاں کہ ٹوٹ نہ جان کے ضائع نہ ہو جان یہ واسطیاں گھاٹی ہوندیاں نے عورت دے ہوئے نا بیوی دے ہوئے نا خاوند دا چہرہ ہی پڑھ لے پریشان تو بیٹھے ہیں میرے سر پہ تاج گل کی اللہ اکبر اللہ جی میں قسم کھا کے میں پوری زندگی میری اہلیہ نے مجھے پریشان نہیں کی ایک باری میں اجازت کی نماز پڑھ کے گھر گیا کر کے بیٹھا تھا کہ میں نے کہنے لگیا گل کی پریشان تو میں دسا کی میں دسیا کہ میں نے کہنے لگیا دیور میرے باپیا نے پایا ہے کالے واسطے کالے واسطے ٹکڑا میں نے سامنے نہیں میں لے جاؤ سارا تہاڈا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر آج کے دن تک میں راضی ہوں اوشا الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے ہمیں اولاد جڑی دیتی ہے بچے دیتے ہیں تو تابعدار ہیں فرما بردار ہیں اس ذات کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور ایڈا ادھر بیٹا ہے میرے والدین کی دعاواں میرے ماں باپ کی دعاواں نے کہ انہوں نے دعاواں دے نال میں تو اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں بہت بڑا قیمتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی دوسری بیوی صاحبہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا شوال کے مہینے اندر نبوت کا 10واں سال سی اور عمر 50 سال سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی اس وقت 50 سال سی اور 72 سال کی عمر اندر فوت ہوئی نے
اور جنت البقیع کے اندر دفن ہوئی ہیں. اور تیسرا نکاح جڑا اللہ دے پیغمبر نے کیتا ہے وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ میرے ماں پیغمبر کی حبیبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی لمبے جگر انہاں دی منگنی بھی شوال دے مہینے جو ہوئی اور آپ دی رخصتی بھی شوال دے مہینے جو ہوئی تے وفات جڑی آ وہ بھی شوال دے مہینے جو ہوئی. ایڑا مہینہ ہن چڑھیا ہے ایڑا عید دا چند چڑھیا ہے شوال دا مہینہ اے وچ ہی اللہ دے پیارے پیغمبر دی ساڈی امی صاحبہ دی منگنی ہوئی ہے اور یہ آپ کی رخصتی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے اور یہ آپ کی وفات ہوئی ہے. اور جس ویلے اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کے نال منگنی کی سی وہ انہاں دی عمر 6 سال سی تے جس ویلے رخصتی ہوئی ہے نکاح کر کے اس ویلے آپ کی عمر جڑی ہے 9 سال سی. 9 سال کی عمر ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جڑی ہے وہ اس ویلے 53 سال سی اور امی جان نے کل عمر جڑی ہے 66 سال پائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 سال عمر پائی اور 9 سال اللہ کے پیارے پیغمبر کے نکاح کے اندر گزارے. 9 سال. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری بیویاں اللہ کے پیارے پیغمبر دیا او بیوہ سن یا طلاق یافتہ سن. صرف حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قواریاں سن جنہاں نال آپ نے نکاح کیتا ہے. باقی ساریاں ماواں ساڈیاں بیوہ سن. صرف حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک متعلقہ سن طلاق یافتہ سن. حضرت امی عائشہ صدیقہ کے وچوں کوئی اولاد نہیں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا. اور چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حفصہ کا معنی ہوتا ہے کی معنی ہوتا ہے دس سکتا او ماشاءاللہ تو لگتا سنیا میرے کو حفصہ کا معنی ہوتا ہے شیرنی شیر دل. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور 13 ہجری اندر انہاں دا نکاح ہویا اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال اور اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال سی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جڑی ہے وہ 22 سال سی. اور پنجویں بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے نبی پاک کا نکاح 4 ہجری اندر انہاں دے نال ہویا ہے. اور نکاح دے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال سی اور امی جان کی عمر اس ویلے 30 سال سی اور نکاح تو بعد صرف 8 مہینے زندہ رہی ہیں. اور چھٹی بیوی آپ کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہند بنت ابی امیہ انہاں دا نکاح جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال یہ 4 ہجری دے اندر ہویا ہے اور نبی علیہ السلام کی عمر اس ویلے 56 سال سی اور امی جان کی عمر اس ویلے 26 سال سی. اور امی جان نے 84 سال کی عمر دے اندر وفات پائی. 84 سال ایڈی لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جس ویلے انہاں دا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ انہاں نے پچھڑ ایک بچی سی اور وہ فوت ہو گئے جس ویلے تو بڑیاں پریشان رہا کردیاں سن تے کہن لگیاں اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں کوئی دعا ہی دسو اللہ انہوں صبر دے دے اللہ انہوں صبر دے دے تے صبر نہیں آتا بڑی میں پریشان رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے بھی ہیں. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ام سلمہ دعا کریا کر اللہ تعالیٰ مینوں اس کو بہتر خاوند عطا فرماوے. کہنے لگیاں میں دعا کرنا پئی اللہ مینوں اس کو بہتر خاوند عطا فرما تے دل میرا
میرے ایڈیاں خوبیاں دا مالک سی، ایڈا صبر والا سی، ایڈا دلیر سی، ایڈا میرے نال پیار کرنے والا سی، تے ابو سلمہ کو اچھا خاوند مینوں کیویں مل سکدا ہے؟ کہہ رہی ہیں کہ میں دعا کر رہی سا تے اچانک اللہ نے پیارے پیغمبر نے مینوں نا نکاح کا پیغام چلیا، میں سلمہ میرے نال نکاح کر لا، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، میں کہ اللہ دے پیغمبر تہاڈے نال نکاح کرنا تے آڑے پیچھے نیانے نے چھوٹے چھوٹے، یہ کون سامنے گا؟ فرمایا اللہ انہاں بھی بندوبست کر دے گا۔ تیرا غمگین رہنا، تیرا پریشان رہنا، فرمایا میں محمد نو برداشت نہیں ہوندا، میں کوئی جریا نہیں جاتا۔ یہ بھی یاد رکھ، میں تینوں نکاح کا پیغام دین دیا ہے نا، یہ میں اپنی مرضی نال نہیں دین دیا، آسمان تو جبریل آیا ہے تے رب نے آکھیا کہ میرے سونیا میں سلمہ دے نال نکاح کر لو۔ اما آندیاں نے میں اتنی خوش وچوں میں کیا میں سلمہ تو کہندی ہوندی سا مینوں ابو سلمہ نال چنگا خاوند کتھے لبنا ہے؟ اے ویکھو آسمان والا اس ویلے سنتا پیا ہے کہ میری بندی ام سلمہ کی آکھن ڈئی ہوئی ہے، نہیں ام سلمہ میں تے تیرے مقدرہ دے اندر تیری قسمت سونے محمد نو رکھیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 7ویں بیوی صاحبہ آپ کی حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زینب جیڑی ہے نا اللہ دے پیغمبر دی پھپھو دی بیٹی سی، پھپھو دی بیٹی سی، یہی حضرت زین دے گھر سی نا۔ زین وہ جنہوں متمنا بیٹا بنایا سی، وہ بولے اللہ دے پیغمبر نے مکہ کی منڈی اندر وکدا آیا، حضرت اماں خدیجہ نے خرید لیا، خرید کے پھر اللہ دے پیارے پیغمبر کی چولی اندر پالتا، اللہ دے پیغمبر نے اپنا پتر بنا لیے، بیٹا بنا لیے۔ اللہ اکبر۔ اے چھوٹے جیسا نا تو ماں باپ کو پتہ چل گیا، حج کرنے واسطے آئے مکے، آ کے کسی نے دسیا کہ پریشان کیوں نے ایک معلوم ہوتا جی تھوڑی کو شاید گواچی ہوئی تو لبن ڈائے ہو، کہنے لگے کی دسیے سارا بیٹا سی ایک ڈاکوؤں نے چک لیا، اغوا کر دیا، تو پتہ چلیا کہ چلے آگے منڈی مکے کی منڈی اندر فروخت کر دیتا ہے، ساڈا پتر ہے مکے اندر ہے تے ویچ دیتا سانوں سارے پتر نوں کسے نے۔ اب کہندے کہ اسی اونوں تلاش کردے ہیں نہ دسن والے نے دسیا تہاڈا پتر جڑا ہے نا اودا نام کی ہے؟ اگے زید ہے، وہ کہ اللہ دے نبی محمد دے کول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پتر بنایا ہوا ہے، انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ پتہ چل گیا کہ آ گئے انج پتیا کے نا ذرا اشارہ کر کے بچے نو بلا لیا تے ہن بچے نے پچھاڑ لیا کہ میرے چاچا جی نے، یہ میری چاچی صاحب ہے کہ سانو لبدے اتنے آئے نے، آخیا پترا چل چلی گئی اپنے وطن، نہیں تو لبن نہیں سا تلاش کر رہے سا تیرے لین واسطے آئے ہیں۔ اللہ میرے پاس چاچا کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، خون دے رشتہ ہے، کھڑے نے سارے۔ پتر پتا کی آتا ہے ابا جی ٹھیک ہے تسی میرے باپ ہو، چاچا جی تسی ٹھیک ہے میرے چچا ہو چاچی ہو، پر جیڑا میں سکھ تے چین سونے محمد دے قدماں وچ ملے ہے مینوں تواڈے کول رہ گئے ہو لبنا نہیں، باپ نوں ٹھکراتا چاچے نوں ٹھکراتا سونے محمد دے بن کے رہ گئے۔ جوانی چڑھے اسے زینب دے نال نکاح کر دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر نے، اور زینب نو بن گئی، ایک بیٹا بن گیا۔ ایک دن آگے کہنے لگے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب زید کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میرا کدھر میں باہر نہیں ہونا، جیڑی میں گل کہنا کیوں بول پئی ہے، تڑا تڑا جواب دے دیے، زبان بھی بڑی سخت، حدیث لفظ ہوتے ہیں کہ زبان بڑی تیز، زبان بڑی سخت ہے زینب دی، فرمایا گزارا کر۔ اللہ نے قرآن کی آیات بھی نازل کی ہیں سورہ اعراف کے اندر، فرمایا کو گزارا کر۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نہیں گزارا ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں لیا جاتا، اگر بولوں نہیں ہٹتی، ہر گل کا جواب دیندی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ٹھیک ہے
فیصلہ کر دیتا، فارغ کر دیتا۔ جناب زید نے فارغ کرتا، ساری اما زینب نو طلاق دے چھڈی۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے تہیا کر لیا کہ میں ہن نہیں نکاح کرنا ہے، ایویں گزارا کراں گی۔ آسمان پر ٹیلی فون آ گیا، جبریل پیغام لے کے آ گیا، اللہ اکبر میرے سونے محبوبہ، میں تہاڈا نکاح زینب دے نال عرشاں تے کر دیتا ہے، میں تہاڈا نکاح آسمان پہ عرشاں تے کر دیتا ہے زینب دے نال۔ اللہ اکبر۔ تے جدوں جناب زینب دا ولیمہ کھان گئے سن صحابہ کرام، تے اس ویلے ولیمہ کھا کے نا تے بیٹھے رہے تے گلاں کرتے رہے، جویں ہن ساری عالم نے کہ دعوت کھان جائیے نا، اسی پھر آپس اڑیندے رہنے ہم، چاہ پی آئے گی، چاہ پکتی ہونی ہے، جڑا سگرٹ پیتا سگرٹ بھی چاہ ہوتی ہے، پکا پینے والے ہونگے بھی چاہ ہوتی ہے، بیٹھے آپس گلا کرتے ہیں، صحابہ بھی آپس بیٹھ کے اس گلا کرنے لگ پے۔ ہن اللہ دے پیغمبر چاہندے سن کہ روٹی کھا لی ہے تو میٹھے کن میں جاندے کیوں نہیں؟ یہ جان تو پھر اسی بھی برابر کے پہ گلا کریے ہے۔ امت ایمان دے نال آسمان کا دروازہ کھلیا تے جبریل رب کا قرآن لے کے آ گیا، فرمایا سونے ان کو وَإِذَا تِبْتُمْ فَانتَشِرُوا، جدوں روٹی کھا لیے نا تو ٹر جایا کرو، جدوں مہمان نوازی ہو جائے گھر والا کھانا کھلا دے تو بیٹھے نہ رہیا کرو اور ٹر جاؤ۔ ہو سکتا تہاڈا بچیا کھانا جڑا ہے وہ گھر والے کھانا ہوئے، بچے انتظار کر رہے ہون، نالے میں گھر جاؤ نا تو بھوک رکھ کے کھایا کرو، یہ نہ کہو کہ سارا ڈونگا ویلا کر دیے، ڈشاں جنیاں آئیاں ویلیاں کر دیے کرو، گھر جا کے رکھ کے کھایا کرو، باہر صلح ہی بنی دی ہوندی ہے۔ میں ایک دوست کے گھر میں گیا، وہ دوست کہنے لگے مینوں بہت صاحب تمہیں مچھی کھوانی ہے، ضرور آنا ہے۔ میں انہوں نے میری طرف بیمار تھا، میں بڑا کہ یار نہیں میں نہیں اگر نہیں آنا ہے میرا بیٹا میرے نال آئے گا لے کے مینوں سواری کوئی چلا سکتا ہے۔ اور جس ویلے گئے گاڑی ساڑا محکمہ بیٹھا سی ماشاء اللہ اللہ اور بیٹھے ماشاء اللہ اور ڈوزر بیٹھے، میں ڈر گیا اللہ ہی بہت کرے۔ اور جس ویلے جناب گھر والے ڈونگے لے آتے مچھلی کو کہا کے پلیٹاں رکھ دیا۔ ہن میری ایک عادت ہے، میں انہاں ہونا کپڑے جدوں ڈونگا پیا ہے تے لاگے چمچ پیا ہے تے لاگے کوئی پئی ہے برتن پیا ہے، جس مہمان نے کھانا کھانا وہ اپنی مرضی نال جتنا پاؤنا چاہے پا لے۔ ایک آدھی مہمان نوازی کہ تسی آپ پھڑ کے چمچا تے جناب وہ پلیٹاں بھر دیو، تو ان کے بھر دیو پلیٹاں تے ڈوگا ویلا کر دیو تو ہور دیو۔ وہ میرے نال دے مولویاں نے اسی طرح کیتا، پھڑ کے ساری پلیٹاں بھر دتیاں جناب۔ مینوں چڑھیا غصہ، میں پھر بولوں نہ رہا، میں کیا اس کو کسی عقل مند نے سمجھایا نہیں کہ تسی اتنا کھانا پا چڑیا میری پلیٹ اندر، میں تو مسا ایک موٹی گاڑی تھوڑا جہا شوربہ لے لیں گا، تسی آج ساری پلیٹاں بھر چڑیاں نے کھانیاں تھوڑے پیو نے اور لیا پیچھے دیکھ پکی خدا دی قسم واقعی اسی طرح ہم گھر والے دسیا مولوی صاحب اسی کافی برا بیٹھے ہیں، اسی تو ہمیں کھانا کھانے میں دیتی ہے تھوڑے نال بھی کھاتا، تسی کبھی ایڈا لالچ نہیں کیتا کہ کی کرن ہے کہ جو نہ گھر والے ذلیل ہو گئے پریشان ہو بچیاں واسطے ہی کھانا نہ بچیا۔ یار میرے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی مبارک پہ پڑھو، اللہ نے پیارے پیغمبر نے زندگی کیویں گزاری۔ یار میں آپ کو بڑی دیر لی ہوں، میں آگے نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ سانو سنن کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالیٰ سانو پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ والے بابا کا اپنی زندگی گزارنے کی عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔